ٹیپو سلطان کی موت نے برطانوی جنرل پیرس کو اب ہندوستان ہمارا ہے کہنے پر مجبور کیا۔ ٹیپو سلطان گرتے گرتے بھی دشمن کے 2 سپاہیوں کی گردنیں اتار گئے۔ جب انگریزوں نے شہر کی دیواریں توڑی تو فرانسیسی فوجی وزیروں نے ٹیپو سلطان کو خفیہ راستوں سے فرار ہونے اور باقی جنگیں دوسرے قلعوں سے لڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ شہید ہو چکا تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے 60,000 سے زیادہ سپاہی تھے، تقریباً 4,000 یورپی اور باقی ہندوستانی، جبکہ ٹیپو سلطان کی افواج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ دشمن کا کوئی بھی سپاہی اس تلوار کی موجودگی میں ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان سلطان فتح علی صاحب ٹیپو 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے اور 4 مئی 1799 کو وفات پائی۔ شیر مصور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، جنہیں مصور کا شیر بھی کہا جاتا ہے، ریاست مصور کے حکمران تھے۔ ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال۔ انہوں نے اپنے حکمرانی کے دوران متعدد انتظامی اختراعات متعارف کروائی، جن میں ایک نیا سکوں کا نظام اور کیلنڈر اور ایک نیا زمینی محصول کا نظام شامل تھا، جس کی وجہ سے مصور کی ریشم کی صنعت نے ترقی کا آغاز کیا۔ انہوں نے مصوری راکٹ اور فوجی دستہ فتح المجاہدین کو قائم کیا۔ انہوں نے اینگلو مصور جنگوں کے دوران برطانوی افواج اور ان کے اتحادیوں کی پیش قدمی کے خلاف راکٹوں کا استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے اپنی فوج، جو فرانسیسی تربیت یافتہ تھے، انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد میں فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد میں استعمال کیا۔ 1782 میں حیدر علی کی کینسر سے موت کے بعد ٹیپو سلطان نے مصور کے حکمران کے طور پر ان کی جگہ لی۔ انہوں نے دوسری اینگلو مصور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی اور بنگلور کے 1784 کے معاہدے پر بات چیت کی، جس کے ساتھ دوسری اینگلو مصور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ناقابل تسخیر دشمن رہے، جس نے 1779 میں برطانوی اتحادی ٹراونکور پر اپنے حملے کے ساتھ تنازعات کو جنم دیا اور تیسری اینگلو مصور جنگ میں انگریزوں کو سرنگا پٹم کے معاہدے پر مجبور کیا، جس سے انگریزوں کو پہلے فتح کیے گئے متعدد علاقوں کو کھونا پڑا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ، افغانستان اور فرانس سمیت غیر ملکی ریاستوں میں سفیر بھیجے تاکہ برطانیہ کی مخالفت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ چوتھی اینگلو مصور جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی ایک مشترکہ قوت، جس کی حمایت مراٹھوں اور نظام حیدر آباد نے کی تھی، جس میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ 4 مئی 1799 کو اپنے سرنگا پٹم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 بمطابق جمعہ 20 ذوالحج 1163 ہجری کو دیواناہلی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر 21 میل شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو بستان اولیا کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برے صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی زبردست اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی۔
صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو اثر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برِ صغیر کو لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مراٹھوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ مسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترادرگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی مادری زبان اردو تھی اور وہ فارسی بھی بولتے تھے۔ ٹیپو سلطان کو اپنے والد کی ملازمت میں فرانسیسی افسران کی طرف سے فوجی حکمت عملی کی تربیت دی گئی تھی۔ 1767 میں 15 سال کی عمر میں پہلی مسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنے والد کے ساتھ تھے اور 1767 میں 16 سال کی عمر میں کرناٹک پر حملے میں گھوڑ سواروں کی ایک فوج کی کمان کی۔ انہوں نے 1775 سے 1779 کی پہلی اینگلو مراٹھا جنگ میں بھی شامل تھے۔ الیگزینڈر بیٹسن، جنہوں نے چوتھی مسور جنگ پر ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ کی ابتدا اور طرز عمل کے بارے میں ایک جلد شائع کی جس میں اس نے ٹیپو سلطان کو اس طرح بیان کیا کہ ٹیپو کا قد تقریباً 5 فٹ 8 انچ تھا، اس کی گردن چھوٹی تھی، چوکور کندھے تھے، اس کے اعضاء چھوٹے تھے، خاص طور پر اس کے پاؤں اور ہاتھ چھوٹے تھے، اس کی بڑی بھری ہوئی آنکھیں تھی، چھوٹی محراب والی بھنویں تھی، ان کا رنگ صاف ستھرا تھا اور ان کے چہرے کا عمومی اظہار و وقار سے خالی نہیں تھا۔ سویرا چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سویرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی، ان کے لیے یتیم خانے بنائے۔ بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ ٹیپو سلطان حفظ زبان حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برِ صغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گیری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد رکھی۔ اسی کے حکم سے فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک ایسا انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانے میں جاتا تو نئے طرز یا جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمہ میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے کل رقبے کو 22 فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے 1796 میں امرال بحر کی ایک جماعت قائم کی جس میں 11 ارکان تھے۔ ان ارکان کا لقب میریم رکھا گیا تھا۔ ان اراکین کے ماتحت 30 امیر البحر تھے۔ بحری فوج کے متعلق 20 جنگی جہاز کلا اور 20 چھوٹے جنگی جہاز تھے۔ سلطان کو فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے سے خود تیار کرتے تھے۔ جہازوں کے پیدوں کے واسطے ہدایت کی گئی تھی کہ تانبے کے پیندے لگائے
جائے تاکہ چٹانوں سے ٹکرانے کی صورت میں نقصان نہ پہنچے۔ جہاز سازی کے لیے لکڑی کا جنگل بھی نامزد کر دیا گیا اور سب مدارج کے افسروں کی تنخواہوں کی بھی سراہد کر دی گئی۔ فوجیوں کی باقاعدہ تربیت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے اور پوری فوج کو ازسر نو منظم کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبہ اور قلعے کے 4 دروازے مقرر کیے جہاں پہرے دار مقرر کیے کہ ملک میں بغیر اطلاع و اجازت کوئی آنے نہ پائے، اور ہر مقام کی رویدار پر فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں کی پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دی جاتی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلے پر شک ہوتا تو مقدمہ صدور عدالت ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا۔ سلطان نے افسران ضلع کے نام حکم جاری کر رکھا تھا کہ وہ ہر سال سرنگا پٹم دارالحکومت میں جمع ہو کر انتظامی امور کے متعلق مشورہ کیا کرے۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کا بانی تھا۔ 1794 میں اس نے اپنی ذاتی نگرانی اور سرپرستی میں ایک ہفتہ روز جاری کیا۔ اس ہفتہ روز میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام، سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھی۔ یہ ہفتہ روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں زمین داریوں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دمامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلاتے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کی۔ دوسرے ممالک سے ریشم کی کیڑے منگوا کر ان کی پرورش و پرداخت کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اصلاح سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز اب سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمدات پر انحصار کم ہو گیا اور سلطنت میں تیار کردہ چیزیں برآمد ہونے لگی۔ دوسری طرف ہزاروں بے روزگاروں کے مسائل بھی اس سے حل ہوئے۔ اقتصادی مسائل پر قابو پانے کے بعد ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارتی پالیسی وضع کی جس کے تحت بیرونی ممالک، ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو سلطنت خداداد میں آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتوں سے نوازا گیا۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی گئی جس میں اس کی رعایا میں سے ہر کوئی بلا تفریق مذہب اپنا سرمایہ لگا کر نفع نقصان کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر شریک ہو سکتا تھا۔ وسط ایشیا کی ریاست آرمینیا سے غیر ملکی تاجروں کو مسور کی حدود میں لا کر بسایا گیا۔ مسور سامان تجارت لانے والے چینی سوداگروں کو بالا مار کے ڈاکو تنگ کرتے تھے۔ سلطان نے ان کی حفاظت کے لیے کئی جہاز مقرر کر دیے۔ سلطان کی ان کوششوں کے نتیجے میں سلطنت خداداد میں تجارت اور صنعت و حرفت نے بہت زیادہ ترقی کی۔ سلطان نے جہاں جاگیرداری کو ختم کیا وہاں سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تمام سلطنت میں رعایا، تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے بینک جاری کیے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ غریب طبقہ اور چھوٹے سرمایہ داروں کو زیادہ منافع دیا جاتا تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں مسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی۔ ان کے لیے یتیم خانے بنائے۔ بعض بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ مسور کی تیسری جنگ میں انگریز جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے بے انتہا تعصب کے باوجود کیپٹن لٹل جس نے مسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا اپنی یاد داشتوں میں لکھتا تھا،
لکھتا ہے، ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھی کہ وہ ایک جابر اور ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہی ہے۔ رعایا اپنے کاموں میں مصروف و منہمک ہے، زمین کا کوئی حصہ بھی بنجر نظر نہیں آتا، قابل کاشت زمین جس قدر بھی مل سکتی ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہے، ایک انچ زمین بھی بیکار نہیں گئی۔ رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت بندرجہ اتم موجود ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی کسی مذہب ملک کی فوج سے کسی حالت میں پیچھے نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور دوران قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان کو ہولی ڈیڈی گیٹ وے پر قتل کیا گیا تھا جو سرنگا پٹم قلعہ کے شمال مشرقی زاویہ سے 300 گز 270 میٹر دور واقع تھا۔ انہیں اگلی دوپہر گماز میں اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ جب انگریزوں نے شہر کی دیواریں توڑی تو فرانسیسی فوجی بشیروں نے ٹیپو سلطان کو خفیہ راستوں سے فرار ہونے اور باقی جنگیں دوسرے قلعوں سے لڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹیپو سلطان گرتے گرتے بھی دشمن کے 2 سپاہیوں کی گردنیں اتار گئے۔ وہ شہید ہو چکا تھا لیکن ان کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ دشمن کا کوئی بھی سپاہی اس تلوار کی موجودگی میں ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے 60,000 سے زیادہ سپاہی تھے، تقریباً 4,000 یورپی اور باقی ہندوستانی، جبکہ ٹیپو سلطان کی افواج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ٹیپو سلطان کے وزیروں کی طرف سے دھوکہ اور انگریزوں کے لیے آسان راستہ بنانے کے لیے دیواروں کو کمزور کرنا، ٹیپو سلطان کی موت نے برطانوی جنرل پیرس کو اب ہندوستان ہمارا ہے کہنے پر مجبور کیا۔ ٹیپو سلطان کا مقبرہ گنبد میں واقع ہے جس میں ٹیپو سلطان، ان کے والد حیدر علی اور ان کی والدہ فخر النساء کی قبریں موجود ہیں۔ اسے ٹیپو سلطان نے اپنے والدین کی قبروں کے لیے بنایا تھا۔ انگریزوں نے ٹیپو کو 1799 میں سرنگی رنگا پٹا کے محاصرے میں ان کی موت کے بعد یہاں دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی۔